السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس پروگرام کا پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہے، تبدیل کیا ہے۔ آج جنرل رانی اور انگور کا پانی اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ جنرلائز گفتگو آپ کے سامنے رکھنی بہت ضروری ہے۔ دفعہ 144 کو چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، وہ الیکشن کے دوران ججمنٹ بہت لیٹ آئی تو اب وہ ایک اکیڈمک ایکسرسائز ہو جانی ہے تو وہ واپس لی ہے۔ اب 144 کو نئے طریقے سے چیلنج کرنا ہے، اس میں یہ ساری باتیں ہم لے کر آئیں گے اور 144 کا جو بھی ایک شکل بننی ہے وہ شکل بنائی جا سکے۔ دوسرا اہم ایشو تھا سائفر کیس میں دلائل مکمل ہو گئے اور اس میں ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ کرمنل پروسیکیوشن عمل میں کرمنل پروسیکیوشن کی تعیناتی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ ہے، اپیل کا حق ہے یا نہیں ہے، اور یہ اور کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1958 اور 76 کے حوالے ہے، اور جو آج ساری سماعت ہوئی ہے کرمنل پروسیجر کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور اس کیس کے اندر میں عمران خان کی بریت دیکھ رہا ہوں، میں بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور یہاں اس پر جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہے وہ ایک ہی بات پہ اڑے رہے ہیں کہ جناب کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض ہے، اور یہ واضح ہے کہ ان کیسز میں اپیل کا حق نہیں ہے۔ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کیا یہ پروسیجر آف ٹرائل ہے یا کسی اور چیز کا، عدالت کا پروسیکیوٹر سے مکالمہ پیر تک سماعت ملتوی کر دی ہے، تو یہ کوئی زیادہ لمبا چلنے والا نہیں ہے۔ یعنی میں نے بھی سجیشن اس میں یہی دی تھی کہ سسپینشن کی طرف مت جائیں، اس میں مین کیس پہ آئیں۔ مین کیس میں بریت عمران خان کی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری جو بات آپ سے کرنی ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بیرسٹر غور سے ہوگی۔ کل میرا 3 بجے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ میں پہنچوں گا، امید ہے کہ کل میری بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ قانون کے مطابق یہ ساری باتیں ہونی ہے، قانون سے ہٹ کر تو بات کوئی ہونی نہیں ہے۔ کوشش یہی ہوگی کہ اصل حقائق قوم کے سامنے میں رکھتا چلوں۔ عمران خان صاحب کو روکنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ملاقاتیں کم کی جائیں۔ جو پروٹیسٹ اب بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ آپس میں گیپ آئے، لوگوں تک انفارمیشن نہ آ سکے، اور جو ہم پروٹیسٹ کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں، جو احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، یا جو ریمیڈیز لینی ہے، سینٹ کے آگے الیکشن آ رہے ہیں، تو وہاں تک اصل حقائق نہ پہنچ سکے۔ یہ بنیادی مقصد جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے۔ آپ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جنرل رانی کے بارے میں اور یہ انگور کا پانی، یہ تو الفاظ تو بہت سادہ ہیں، مگر یہ دو پاکستانی تاریخ میں فیصلہ ساز ثابت ہوئے ہیں، انگور کا پانی اور جنرل رانی۔ ان دونوں کا اثر قیام پاکستان سے لے کر اب کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ پاکستان میں فیصلوں میں ان کا اثر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ اسی میں سے ایک کا نام کلیم اختر ہے، جو جنرل رانی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلیم اختر ہے جسے دنیا جنرل رانی کے نام سے جانتی ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارے حاکم اس کے دیوانے رہے اور اس کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ وہ آگے میں جا کے بتاؤں گا کہ وہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری خاتون نہیں تھی، لیکن ان کے نام، ان میں وہ نام بھی شامل ہے جن کے وطن فروشی کے کارناموں کو صرف دنیا کے سامنے لانے کی جزا عبرتناک موت ہے۔ وہ کارنامے جو کہ شراب و شباب کے نشے میں کیے گئے۔ جنرل رانی کا قصہ تو دھول سے اٹکی کتابوں کی زینت بنتا جا رہا ہے، مگر آج بھی ہمارے ہاں نام نہاد پارسا جو حکمران ہے کسی نہ کسی جنرل رانی کے زیر اثر اس ہمارے ملک کی تقدیر لکھ رہے ہیں۔ یہاں بھی ذکر کا بات قابل ذکر ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور دیگر کئی لوگ جو 40 سال سے ہماری حکومت پر قابض ہے، کوئی نہ کوئی جنرل رانی کی کمزوری رہی ہے، اور باقی قصہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں نہ بازار حسن سے پارلیمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ رنگیلا خاندان کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، ان کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ آج نئی نسل اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تاریخ جروکوں سے جنرل کلیم اختر عرف جنرل رانی کی کہانی آپ کے سامنے۔ ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہیں تھا، اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا تھا، انہیں اخبار پاکستان کی ملکہ کیوں کہتے تھے، اور وہ مجرموں کو معافی کیسے دلوا دیتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں یا پولیس کے ساتھ جو کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، یا بڑے سے بڑا چور اچکا کوئی ہے، کوئی پوچھنے والا اس کو، اور اس میں سب سے بڑھ کر ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئی کہ اس پر پیرا بٹھا دیا گیا۔ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس ملک کی جو گنجلک تاریخ ہے کہ اس کے گرد آلود راہداریوں میں جھانکنا پڑے گا۔ ایک گھریلو خاتون کلیم اختر سے جنرل رانی کیسے بنی؟ ایک معمولی سے گھرانے سے اٹھ کر اقتدار کے ایوانوں کا سفر کرنے والی کلیم اختر
رانی کے راتوں رات عروج پر اتنے ہی اچانک زوال کی عجیب و غریب سی داستانیں ہیں۔ کلیم اختر بیسیکلی ان جو میرے پاس اتنا کہ ریکارڈ اویلیبل ہوا میری ٹیم کے پاس 1931 میں گجرات کے ایک چھوٹے سے ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ تو اسکول جاتی رہی مگر میٹرک نہیں کر سکی۔ کم عمر میں ان کی شادی ایک پولیس افسر سے کر دی گئی۔ یہ شادی کئی سال چلی اور اس دوران اوپر تلے ان کے 6 بچے پیدا ہو گئے۔ 60 کی دہائی کے اوائل کا ذکر ہے کہ کلیم اختر اپنے خاوند کے ساتھ مری کے مشہور مال روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی اور وہاں کے دستور کے مطابق برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اس دوران اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ کلیم اختر نے 2002 میں نیوز لائن کی عائشہ ناصر کو انٹرویو میں بتایا کہ جھونکے کا لمس جو ہے نا اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے انہوں نے لمحے کو نقاب اٹھا دیا۔ اب روایتی تھانے دار خاوند کو اپنے 6 کے بچوں کا چہرہ مال روڈ پر لوگوں کے درمیان یوں ریاں ہونا پسند نہیں آیا اور بیوی کو ڈانٹ پلا دی بلکہ اپنے پولیس کی چھڑی سے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے چھڑی لگا بھی دی ہوگی۔ اور کلیم اختر کہتی ہیں کہ یہی وہ لمحہ تھا جس میں اس نے بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ خاوند کی ڈپٹ میں انہیں اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہوں نے وہیں اپنا برقع نوچ کر مال روڈ پر پھینک دیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے لگا کہ بس ہو گئی، میرے اندر کئی مہینوں سے غصے اور محرومی کے جذبے پل رہے ہیں۔ اس دن سب کچھ باہر آ گیا اور وہ اپنے خاوند کے مفلر کے چیتھڑے اڑانا چاہتی تھی، اس کے چہرے کو نوچ ڈالنا چاہتی تھی، اس کے بال اکھاڑ دینا چاہتی تھی اور اسے صرف اس بات نے روکا کہ اس وقت مال روڈ پر بہت بھیڑ تھی اور اس وقت تہیہ اس نے کر لیا وہ کسی خاوند کی بیوی بن کر نہیں رہے گی، خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی اور مرضی کی زندگی گزارے گی جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپنے والا کوئی نہ ہو۔ جب راولپنڈی میں اپنے اڈے بنائے ہو تو جنرل یحییٰ اور کلیم اختر کے ستارے ٹکرا گئے۔ یہ ملاقات کہاں کن حالات میں ہوئی اس بارے مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود کلیم اختر کہتی ہے کہ یہ ملاقات ناو نوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی۔ جنرل یحییٰ بتاتے ہیں کہ میں جنرل رانی کو بچپن سے جانتا ہوں۔ جب میرے والد کی گجرات میں پوسٹنگ تھی سردار چوری نے لکھا تھا کہ یہ دونوں پہلی بار سیالکوٹ میں ملے جہاں جنرل رانی CMH میں زیر علاج تھی۔ ملاقات چاہے جہاں ہوئی اور جن حالات میں ہو بہرحال کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا جسے روئی کو چنگاری دکھا دی گئی ہو۔ اس پر جنرل یحییٰ کلیم اختر کے یہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے، حتیٰ کہ سردار چودھری کے بقول 1965 کی جنگ میں جب جنرل یحییٰ جم جوڑیاں سیکٹر کے انچارج تھے اس وقت محاذ جنگ پر گولیوں کی دنا دن سے اکتا تھوڑا وقت نکال اپنے الجھے ہوئے ذہن کی تراوت بخشنے فوجی ہیلی کاپٹر میں رانی کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کی جروکوں سے، یہ میری کوئی کئی باتیں نہیں ہیں، جو مجھے پتہ چلی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل راجی راگ علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریاں ہلائیں کہ جنگ کے 3 برس بعد بھی جنرل ایوب بھاگے جنرل یحییٰ کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے۔ صرف یہ نہیں تھی لیکن جنرل یحییٰ ملک میں دوسرا معاشرہ نافذ کر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ کا اقبال بلند ہو تو بیگم کلیم اختر کے بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکار ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھی، تاہم جس بڑی شخصیت کو کلیم اختر نے جنرل یحییٰ کے ہاں متعارف کرایا وہ میڈم نور جہاں ہیں۔ میڈم نور جہاں ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس بہت سی کہانیاں ایسی ہیں۔ جنرل یحییٰ کو میڈم کی آواز پسند تھی۔ جنرل رانی کے بقول ایک رات کسی عالم میں انہوں نے نور جہاں کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل نے کہا کہ گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہی وہی زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک 2 حصوں میں بٹنے والا تھا۔ سابق IG پنجاب راؤ رشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی اس دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھی۔ آگے کا حال راؤ صاحب ہی سے سنیے، وہ کیا کہا ہے کوڈ ان کوڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سوئمنگ پول کے سامنے رات کے 1-2 بجے تک شراب وغیرہ چلتی رہی، پڑاؤ بڑا ہوتا رہا، سرخ لائٹیں جلی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک جرمن تھا اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اس کے متعلق مشہور تھا کہ CIA کا ایجنٹ ہے۔ وہ بکینی پہن کر سب کے سامنے نہا رہی تھی۔ کھیل یہ تھا کہ اس محترمہ کو جنرل اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکتے تھے، وہ باہر نکلتی ٹہلتی کھیکے لگاتی تھی۔ یہ اس وقت کا حال ہے جب ایسٹ انڈیا میں پاکستانی بے شمار فوجی مارے جا رہے تھے اور ایسٹ انڈیا پاکستان کے آخری دن تھے۔ چونکہ یہ قصہ میرے گھر کے سامنے ہو رہا تھا، میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر یہی حال ہے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہے، یہ میرے کوئی الفاظ نہیں ہے جو جیسے میرے پاس آئے ہیں میں نے ویسے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جنرل رانی کے پاس جنرل یحییٰ خان اور ساتھیوں کے بارے معلومات کا تو مار تھی۔
اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اقتدار پر قبضے کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ وہ فوج کے تقریباً ہر آدمی کو جانتی تھی اور جنرلوں کی اس وقت کی رنگ رلیوں، اسمگلنگ، زر اندوزی اور دیگر معاملات پر کہانیوں سے واقف تھی۔ جنرل ناجی کی نظر میں دوران 28 دن تک ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ بعد میں جنرل رانی کا معاملہ حمود الرحمان کمیشن تک بھی پہنچا۔ جب کمیشن نے جنرل یحییٰ سے جنرل رانی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کے بطور ایس پی گجرات میں پوسٹنگ ہوئی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ رانی میری بہن کی طرح ہے۔ شاہ ایران سرکاری طور پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو یحییٰ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ ہو گیا کیونکہ ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ سابق آئی جی جو پنجاب ہیں پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہاں حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے کلیم اختر رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے رنگ ریلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور تمام اس وقت باہر لے آئے۔ اس مشہور ترین گلوکار کا نام لکھنے سے گریز کیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور جہاں تھی۔ یہ کلیم اختر رانی کون تھی؟ انہوں نے پاکستان کی طاقتور خاتون میں کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ نہ تو وہ سیاستدان تھی، نہ ہی نوابی یا جاگیردار خانوادے سے تعلق تھا، اور ان میں اس کا واسطہ ادب یا شو بزنس سے نہیں تھا۔ ملکی سالمیت کے لیے خطرہ۔ جو اس عجیب و غریب کردار کا اصل نام تو کلیم اختر رانی تھا، لیکن وہ ملک کے گوشے گوشے میں جنرل رانی کے نام سے مشہور تھی۔ ایک زمانے میں اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ 17 دسمبر 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اس کے چند دن بعد جنرل رانی کو گجرات میں اس کے گھر میں نظر بند کر کے پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی اس کا فون کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی کہ وہ ایسا بیان نہیں دی گئی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو۔ اب اس موقع پر اخباروں میں جو سرخیاں لگی وہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ نوائے وقت میں لگی ایک رانی جو وقت پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی۔ مساوات نے لکھا، رانی جس نے مجرموں کو پناہ دلوائی اور تاجرانوں کو لائسنس دلائے۔ یہ بتانا ضروری نہیں، لیکن ضمناً سن لیجئے گا، جنرل رانی عدنان سمیع خان کے رشتے کی اور اسے فخر عالم کی سگی نانی ہے۔ ان کا انتقال جولائی 2002 کو لاہور میں ہوا۔ یہ وہ تاریخ کے اوراق ہیں جو انمٹ اوراق ہیں۔ کتنی حقائق ہے، کتنی سچائی ہے، یہ میری کہی ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ٹیم نے مختلف اقتباس سے کی چیزیں اٹھا کر میرے سامنے رکھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔